السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 62 اور پارٹ کا نام ہے نوشروان عادل۔ نوشروان عادل۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ پر جا کر بھی پچھلی ویڈیو ساری دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نوشروان عادل۔ نوشروان عادل۔ نمبر 1، ملک فارس میں جمشید فریدوں اور دارا جاہ و حشمت اور شان و شوکت کے لیے مشہور ہیں، مگر جس تعظیم و محبت کے ساتھ نوشروان کا نام لیا جاتا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جس طرح رستم کی شجاعت، حاتم کی سخاوت، قارون کا بخل شہرہ آفاق ہے، اسی طرح نوشروان کی عدالت ضرب المثل ہے۔ اس کا زمانہ آغاز اسلام سے کچھ ہی پہلے تھا، جس کو 1350 سال کے قریب ہوئے۔ نمبر 2، مولوی نظامی نے اس بادشاہ کی ایک حکایت لکھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس کو رعایا پروری کی طرف کچھ توجہ نہ تھی اور اس کی ملک کی حالت خراب و وخشت ہو رہی تھی۔ نمبر 3، وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز نوشروان نے شکار کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور سوائے وزیر کے کچھ اس کے ظلم میں نہ رہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک دیوانہ گاؤں کی دیوار پر دو چڑیاں بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہیں؟ وزیر دانا نے اس موقع کو اپنے آقا کی نصیحت کے لیے نہایت مناسب پایا اور کہا، اگر حضور غور و تامل سے سنیں اور عبرت حاصل کریں تو ان طائروں کی گفتگو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 4، ان چڑیوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے۔ ایک دن ان میں سے چاہتی ہے کہ ویران گاؤں مجھ کو دے، دوسری چاہتی ہے خدا ہمارے بادشاہ کی دم قدم کو سلامت رکھے، میں تجھ کو ہزاروں دیوار گاؤں بخش دوں گی۔ وزیر کی یہ نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر ایسی مؤثر ہوئی کہ اس نے داد گستری اور رعایا پروری کا عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخر عمر تک نبھایا۔ نمبر 5، ایک حکایت اس بادشاہ کی شیخ شاعری نے لکھی ہے
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ادنیٰ امور میں بھی عدل کے قاعدوں کو ملحوظ رکھتا اور انصاف کی پابندی کرتا تھا۔ چنانچہ جب شیدگاہ میں اس کو نمک کی ضرورت ہوئی تو قریب کے گاؤں میں غلام بھیجا، مگر اس کو سخت تاکید کی کہ قیمت دے کر لانا۔ غلام نے کہا، ذرا سے نمک دینے میں رعایا کو کیا میسر پہنچے گی؟ بادشاہ نے کہا کہ ہم بری رسم پڑ جائے گی اور جو بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں وہ شروع میں ایسے ہی خفیف تھے۔ نمسیس اس کے عدل و داد کی حکایتوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اس پیرجا کا قصہ ہے جس نے بادشاہ کے ساتھ اپنا جھونپڑا فروخت کرنا منظور نہ کیا۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ نے ایک ایوان عالیشان تعمیر کرایا تھا۔ اس کے ایک گوشے کی کچی وغیرہ اس کے دور نہیں ہو سکتی تھی کہ بڑھا کی زمین بھی اس میں شامل کر لی جائے۔ ہر چند بڑھیا سے درخواست کی گئی اور اس کو بہت بڑی معاوضہ کی طمع دلائی گئی، مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئی۔ غرض بادشاہ کو اپنی غریب ہمسائے کے پاس خاطر اس اپنے محل کو نقص چاروں ناچار گوارا کرنا پڑا، لیکن دانشمندوں کے نزدیک اس کے ایوان کا یہ ایوان ہزار خوبیوں سے بہتر تھا۔ اسی کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔